شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ 2 سال مکمل ہو چکے ہیں اس مرد کلندر کو، اور ان 2 سالوں میں یہ بات تھوڑا سا آج آپ سے میں جو کروں گا وہ دل سے کروں گا۔ ان 2 سالوں میں یہ واحد آدمی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقی پولیٹیشین بھی جب جیلوں میں جاتے تھے تو ان کی کیا حالت ہوتی تھی۔ ان کی تصویریں آپ نے دیکھی، وہ اسپتالوں سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ ٹھیک ٹھاک لوگ، مطلب شرجیل میمن گئے جیل میں تو وہ ہاسپٹل سے کبھی نکلے ہی نہیں، ہاسپٹل میں رہے۔ ایک ڈاکٹر عاصم ہوتے تھے، وہ ہاسپٹل سے کبھی نکلے ہی نہیں، ہاسپٹل میں رہے۔ نواز شریف صاحب ہاسپٹل، زرداری صاحب ہاسپٹل، پرویز مشرف صاحب ہاسپٹل۔ واحد آدمی ہے جو 2 سالوں میں اس کو نہ کوئی پلیٹلیٹس کی پرابلم ہوئی، نہ اس کو شوگر کی پرابلم ہوئی، نہ اس کو بلڈ پریشر کی پرابلم ہوئی، نہ اس کو کوئی بات ہی نہیں کہ میں نے اپنا مالج سے ہٹ کے جو ہے نا چیک نہیں کرانا۔ یہ جو مرد کلندر ہے نا میرے بھائیوں پاکستانیوں، اس کو تھوڑا سا آپ نے آج 14 اگست ہے نا، اور اس کا نعرہ ہے حقیقی آزادی، آج اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اس کے بارے میں سوچیے گا ضرور کہ یہ آپ کے پاس کیا گفٹ ہے۔ بعض اوقات جو ہے نا، ہیرا کوئلے کے نیچے ہوتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا، ہیرے کو پہچان ہی نہیں پاتے، اور جب ہیرا گم ہو جاتا ہے پھر کہتے ہو اچھا یہ ہیرا تو ہمارے پاس تھا۔ یہ وہ ہیرا ہے میرے بھائیوں، یہ پاکستان کی 78 ایئر تاریخ کے اندر واحد ہیرا ہے جو نہ پیسے سے مرغوب ہوتا ہے۔ آج ہر شخص پیسے کے لیے کیا اتر رہا ہے؟ عام پاکستانی کو دیکھو، ساری لڑائی کس کی ہے؟ پیسے کی، جائیداد کی، لوگوں کے قبضے کرنے کی، ہر طریقے سے پیسہ اکٹھے کرنے کی۔ واحد آدمی ہے جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کلندرانہ زندگی ہے اس کی، کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی جگہ پہ کوئی چیز اس کو انفلوئنس نہیں کر سکتی۔ کوئی یہ جو گھڑیوں کے انہوں نے آپ کے سامنے اسکینڈل بنایا، یہ کوئی اسکینڈل نہیں ہے۔ گھڑی اس کو گفٹ ملی، اس کے پیسے دیے، پیسے دے کے گھڑی مارکیٹ میں سیل کر کے جو پیسے ملے اس سے بنی گالا کی سڑک بنائی، وہ پیسے کو جیب میں نہیں ڈالے۔ سوچو سے یہ کس طرح کا بندہ ہے۔ یہ سیاست کے اندر ایسے لوگوں کا آنا ایک محال ہوتا ہے۔ سیاست میں وہی آتا ہے جس نے آ کے آپ کو لوٹنا ہوتا ہے، جس نے اپنے امپائر کھڑے کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر کتنے غلیظ الزامات لگائے گئے، اس کے بارے سے غلیظ کتابیں لکھوائی گئی، اس کے حوالے سے اس کے قریبی ساتھیوں کو استعمال کر کے غلیظ ترین الزامات لگائے گئے، لیکن کوئی پریشانی نہیں، کوئی پرابلم نہیں، اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، اپنی جگہ پہ سٹینڈ کر رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت ایمان کی الٹیمیٹ پوزیشن پہ، ایسا مسلمان کا جو ایمان ہوتا ہے نا، جس کو آپ مسلمان یا مومن کہتے ہیں، مومن اور مسلمان کا جو ایمان کی الٹیمیٹ پوزیشن ہوتی ہے آج کے دور میں آپ کو کہیں نظر آئے گی تو وہ عمران خان میں نظر آئے گی۔ نہ پیسے کے بت سے ڈرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے خوف نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں نا جو اللہ کے راستے میں پکے ہوتے ہیں، جن کے اندر ایمان کی طاقت زیادہ ہو جاتی ہے، ان کو پھر کوئی خوف نہیں ہوتا، ان کے اوپر کوئی غم نہیں ہوتا۔ ہر طرح کا جو غم، ہر طرح کا خوف اس کو ڈال کے انہوں نے چیک کر لیا، یعنی عدت جیسے کیس اس کے اوپر بنا لیے، تذلیل کرنے کی انتہا کر لی، لیکن کوئی بھی الزام اس سے ٹکراتا ہے نا تو اتنا شیشہ ہے کہ الزام صاف ہو جاتا ہے۔ یہ جو مرد کلندر ہے نا، آپ دیکھیں اس کا رول کیا تھا۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کی نمائندگی کی اس نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جو بات ہے جا کے وہاں پہ کی اقوام متحدہ میں، تو پورے دنیا میں مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا۔ ہوتا ہے نا، ایک روحانی آدمی، اس کے کچھ مرید ہوتے ہیں، وہ ان کو فیض دے رہا ہوتا ہے، یا ایک ہر شخص کی کسی جگہ پہ روحانی لوگوں کی، صوفی لوگوں کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے، مختلف لوگوں کو وہ ان کے ایمان کو تازہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا آدمی ہے جس نے پورے امت مسلمہ کے ایمان کو تازہ کیا۔ ایسے شخص کی قدر کریں، اس کے نظریے کی قدر کریں۔ اس نے پاکستان میں نہ اس کے بچے، نہ اس کی فیملی، پاکستانیوں آپ کے اوپر اس نے اپنے آپ کو چھوڑا ہوا۔ وہ صرف آپ کو اپنا خاندان سمجھتا ہے، وہ صرف آپ کو اپنا مستقبل سمجھتا ہے، وہ صرف آپ کے لیے لڑ رہا ہے۔ آپ بھی اپنے حساب سے کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جس کیفیت میں، جس ایمانی حالت میں پاکستانی قوم ہے، اس حساب سے تو پاکستانی قوم بہترین کھڑی ہے، لیکن اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ابھی لڑائی بڑھی ہے، کیونکہ وہ ڈیل نہیں کر رہا، وہ وقت کے فرعونوں کے آگے جھک نہیں رہا۔ انسان تو سارے عقل سلیم پہ پیدا ہوتے ہیں نا، یہ تو وقت کے بعد کوئی فرعون بن جاتا ہے، کوئی نمرود بن جاتا ہے، کوئی مطلب ابو جہل بن جاتا ہے، اور کوئی جو ہے نا وہ رومی بن جاتا ہے، کوئی علامہ اقبال بن جاتا ہے، کوئی یہ تو انسان اپنے کرداروں سے بنتے ہیں، کوئی یزید بن جاتا ہے۔ تو اس لیے میں آج کے دن میں اس 14 اگست کی مناسبت سے
خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں خان صاحب جو آپ کہتے تھے نا کہ میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا تو اللہ مجھ سے پوچھے گا عمران خان تم نے کیا کیا؟ تو میں اس سے کہوں گا میں نے اپنی کوشش کی، تو میں گواہ ہوں خان صاحب آپ نے اپنی کوشش کر دی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں آپ کے لیے کہ آپ نے کوشش کی اور آپ نے بڑی سنسیئر کوشش کی ہے۔ آپ نے بھرپور ایفرٹ کیا، آپ نے ہمارے سینے چوڑے کر دیے، آپ نے ہمیں اگلے 100 سال کی جسے کہتے ہیں نا تقلید کرنے کے لیے ایک لیڈرشپ کے اصولوں کے اوپر چلنے کے لیے کمٹمنٹ کیا ہوتی ہے، ریزیلنس کیا ہوتی ہے، کاز کے ساتھ کھڑا ہونا کیا ہوتا ہے۔ جب ایمانی طور پہ آپ مضبوط ہو جائیں تو رائٹ اور رانگ میں ہر شخص ہر طاقتور کے سامنے کھڑا کیسے ہونا یہ آپ نے ہمیں سکھایا خان صاحب، اور آپ نے اپنی پوری ایفرٹ کی ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں ضرور کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔